آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد اب جب نام کے انتخاب کی باری آئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی ایک نام سوچا اور آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی ایک نام سوچا، لیکن عجیب کرشمہ تھا کہ دونوں کے نام ایک ہی تھے۔ آپ کے دادا نے بھی آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے بھی آپ کا نام محمد رکھا۔ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی کہ عبد المطلب نے بھی آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھی۔ کہتے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میری پشت میں سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی جس کا ایک سرا آسمان پہ اور دوسرا سرا زمین پہ تھا، ایک سرا اس کا مشرق میں دوسرا مغرب میں۔ اچانک وہ زنجیر ایک بہت بڑا درخت بن گئی کہ مشرق و مغرب کے لوگ اس کی شاخوں کے ساتھ لپٹ گئے۔ قریش کے کچھ لوگ بھی لپٹے اس کے ساتھ اور کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش میں لگے، لیکن جو ہی وہ درخت کے قریب پہنچے انتہائی حسین و جمیل ایک جوان سامنے سے نمودار ہوا اور اس نے ان کو کاٹنے سے روک دیا۔ اب جب عبد المطلب نے اس خواب کی تعبیر معبرین سے پوچھی تو انہوں نے بتایا تمہارے خاندان میں ایک ایسا جوان پیدا ہوگا جس کی اتباع مشرق والے بھی کریں گے مغرب والے بھی کریں گے۔ تو خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ اس بچے کا نام میں محمد رکھوں گا، کیونکہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ چنانچہ آپ کے دادا عبد المطلب سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ایسا نام آپ نے کیوں رکھا، حالانکہ ہمارے پورے خاندان میں آباء و اجداد میں کسی نے بھی اپنے بچے کا ایسا نام نہیں رکھا، تو خواجہ عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے پوتے کا نام یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین والے بھی اس کی تعریفیں کریں، آسمان والے بھی اس کی تعریفیں کریں۔ اور آپ کی والدہ کو بھی ایک خواب آئی، جب وہ آپ سے امید میں ہوئی تو ایک شخص کو وہ اپنی خواب میں دیکھتی ہیں، وہ شخص آ کے کہتا ہے اے آمینہ تو اس آخر الزمان پیغمبر سے حاملہ ہوئی ہے جو تمام جہان کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں کہ اس کا نام احمد رکھنا۔ اچھا یہ جو لوگوں نے تعجب کیا نا عبد المطلب کے سامنے کہ اے ابو الحارث، ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا حارث، تم نے اپنے پوتے کا یہ نام کیسے انتخاب کیا حالانکہ پہلے کسی نے بھی یہ نام نہیں رکھا؟ لوگوں کے تعجب کی وجہ یہ تھی، حافظ ابن سید الناس اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ نے عرب والوں اور عجب والوں کے دلوں اور ذہنوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کے دلوں اور ذہنوں میں محمد نام کا خیال ہی نہیں آیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد اور احمد رکھنے شروع کیے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اہل کتاب سے انہوں نے سنا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر جو تشریف لا رہے ہیں ان کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، تو اس امید میں کہ ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا ہی اللہ کا آخر الزمان پیغمبر ہو، لیکن یہ بھی اللہ جل جلالہ کا کرم ہے، ان بچوں میں سے کسی بچے نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دو نام ہیں نا محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو نام آپ کے ذاتی نام ہیں، انہی دو ناموں کو اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا۔ آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ سب سے پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تیسری صورت ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 144، اللہ جل جلالہ فرماتے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہے۔ پھر سورہ احزاب 21ویں پارے کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 40، وہ آیت جسے ختم نبوت والی آیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اور تیسرا مقام ایک صورت ہے جس کا نام ہی محمد ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں آپ کا نامی ذکر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے
اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور وہ اس وحی پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور چوتھا مقام 26واں پارہ سورۃ الفتح، اس کی آیت نمبر 29، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جبکہ آپ کا نامی احمد قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا، اور وہ بھی سورہ صف آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نقل فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور جو مجھ سے پہلے تورات آگے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اس رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دو نام ہیں محمد اور احمد، ان کا مطلب کیا ہے؟ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں تمام جہان کے کمالات ہوں، ہر طرح کی خوبی ہو، ہر طرح کی عظمت ہو، جس کا نام اور تذکرہ جو بھی سنے وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، اسے کہتے ہیں محمد۔ جس کی جہان والے سب سے زیادہ تعریف کریں اسے کہتے ہیں محمد۔ اور آپ کا جو دوسرا نام ہے احمد، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی، اور اگر اس میں مفعول کے معنی میں لیں تو وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، چنانچہ آپ نے ابھی تذکرہ سنا کہ پہلے انبیاء بھی جو اپنی امتوں کو آپ کے بارے میں بتاتے آئے، تو ہر نبی نے جو آپ کا تذکرہ کیا وہ یہ کیا کہ ہمارے بعد آخر میں ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ ہر نبی کی زبان سے نکلا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے آپ کو جو امت عطا فرمائی، اس امت کا لقب ہے حمادون، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی۔ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، اس میں کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے۔ یہ کعب احبار پہلے یہودی تھے، اللہ جل جلالہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ صرف عام یہودی نہیں، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کو جاننے والے تھے۔ وہ فرماتے میں نے تورات میں یہ لکھا پایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، عبدی المختار، اللہ فرماتے وہ میرے پسندیدہ بندے، لا فظ، یہ پیارے نبی کے اوصاف ہیں جو تورات کے اندر مذکور ہیں، لا فظ وہ ترشرو نہیں، ولا غلیظ وہ سخت دل اور سخت مزاج نہیں ہے، اور لا یجزئ السیئ بالسیئہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ یعفو و یغفر بلکہ معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔ مولدہ مکہ، ان کی جائے پیدائش مکہ ہے، وہجرتہ طیبہ اور ان کی ہجرت کی جگہ وہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ ہے، اور جو ان کی امت ہے وہ امتہ حمادون، اور ان کی امت حمادون ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی۔ وہ کب کرتی ہے؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، ان کی امت خوشی میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور پریشانی میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی۔ تو سب سے زیادہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اگر امت بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے تو آپ غور کریں امت کو حمد و ثنا سکھانے والا کون ہے۔ اور پھر میدان محشر ہوگا، ساری امتیں، آپ نے وہ حدیث مبارکہ لمبی سنی ہوگی، ساری امتیں مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع فرمائے، لیکن آدم علیہ السلام بھی نفسی نفسی فرما دیں گے۔ پھر وہ دوسرے نبی، تیسرے نبی، بالآخر وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، تو آپ فرمائیں گے ہاں اس مقام کے لیے میں ہی ہوں۔ پھر آپ اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اسی موقع پر اللہ جل جلالہ آپ کو حمد و ثنا کے وہ کلمات سکھائیں گے جو کلمات اس سے پہلے نہ کسی نبی کو ملے نہ کسی مقرب فرشتے کو ملے۔ ان کلمات کے ساتھ آپ اللہ کی حمد و ثنا فرمائیں گے،
اور اس کے بعد بھی ویسی حمد و ثنا کوئی نہیں کر پائے گا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ میدان محشر میں آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور آپ کو جو جھنڈا دیا جائے گا وہ جھنڈا بھی لواء الحمد ہوگا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا پہ مبنی ہوگا۔ تو آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کا نام ہے احمد۔ آپ کے نام نامی محمد اور احمد رکھنے کی علماء نے ایک اور بھی بڑی عجیب بات بیان فرمائی، عجیب نقطہ ہے۔ فرمایا ان دونوں لفظوں کے اندر حمد کا مادہ ہے، حا میم دال، اور یہ حمد کا مادہ جسے ہم حمد و ثنا کہتے ہیں، یہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب ایک چیز ختم ہو جاتی تو اختتام کے بعد حمد کی جاتی۔ جیسے دیکھیں ہم پانی پیتے ہیں نا، تو پانی پینے کے بعد حکم ہے کہ کہو الحمدللہ، پیاس بجھی پانی ختم ہوا تو الحمدللہ۔ کھانا کھانے بیٹھیں، کھانا کھا لیا، کھانے سے فارغ ہو گئے تو حکم ہے کہو الحمدللہ، اس پر بھی الحمدللہ کہا جا رہا ہے۔ اور جب سفر ختم ہوتا ہے انسان کا، انسان گھر میں آتا ہے، وہاں بھی جو ہمیں دعا سکھائی گئی، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ میں لوٹ رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا۔ اس وقت بھی حمد و ثنا کے بول ہیں۔ اور پھر جب نماز ختم ہوتی، روایات میں منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو نماز کا اختتام ہوا، بعد میں اللہ کی حمد و ثنا۔ تو آپ کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اس میں عجیب نکتہ یہ ہے چونکہ آپ کے بعد اب رسالت بھی ختم، قیامت تک آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا۔ آپ کے بعد جو آسمان سے وحی اتر رہی تھی نا، اب وہ بھی ختم، آپ کے بعد اب کسی پر وہ وحی نازل نہیں ہوگی۔ یہ محمد اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، اس کے علاوہ آپ کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کے صحابی ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد انا احمد، ان دونوں ناموں کی میں وضاحت کر چکا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ پھر آپ نے تیسرا نام ذکر فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماحی ہوں، بڑی ہا کے ساتھ۔ اب ماحی کا کیا مطلب ہے؟ آگے آپ نے خود ہی وضاحت فرمائی، ماحی وہ ہے جس کی بدولت اللہ اپنی زمین سے کفر کو مٹا دیں گے۔ اب کفر کو مٹانے کے 2 مطلب علماء کرام نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ کہ آپ کی بدولت اللہ جل جلالہ اس زمین سے کفر کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں عرب سے کفر کا نام و نشان مٹا، اور پھر آپ کی امت میں ہی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ جل جلالہ آپ کے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اسلام غالب ہے، جب سے آپ تشریف لائیں ایک اسلام کا غلبہ دلیل کے اعتبار سے، اس وقت سے اب تک بلکہ قیامت تک دلیل کے اعتبار سے اسلام دنیا کے تمام مذاہب پہ غالب ہے، یعنی اسلام کا مقابلہ کوئی مذہب دلیل کے اعتبار سے نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا کہ اسلام ظاہری طور پر بھی سارے دینوں پہ غالب ہو، یہ بھی ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، اللہ جل جلالہ اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پہ غالب کریں گے۔ اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے۔ انا الماحی، یہ آپ کا تیسرا نام ہے، اور آپ کا چوتھا نام آپ نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر ہے۔ اب حاشر کسے کہتے ہیں؟ الذي يحشر الناس على قدمي، آپ نے فرمایا حاشر وہ ہے جس کے قدموں پر تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس کے بھی علماء کرام نے 3 مطلب بیان فرمائے۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے،
یعنی جب سور پھونکا جائے گا دوسرا، سارے انسان قبروں سے اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں جو اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر میرے قدموں سے ساری اللہ کی مخلوق نکلے گی۔ دوسرا مطلب آپ نے فرمایا چونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اب قیامت تک میری رسالت چلے گی، اس لیے جو بندہ بھی قیامت تک اٹھے گا وہ میرے قدموں میں یعنی میری رسالت اور میرے عہد پہ اٹھے گا۔ تیسرا مطلب علماء کرام نے بیان فرمایا، میدان محشر ہوگا، ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، پھر نوح علیہ السلام کے پاس۔ قصہ مختصر، وہ اپنی درخواست لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے گی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ جل جلالہ حساب و کتاب شروع فرمائے۔ تو یہ ہے ساری مخلوق کا آپ کے قدموں میں جمع ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام، ایک تو میں نے ابھی یہ 5 ذکر فرمائے، اس کے علاوہ آپ کے صفاتی نام مواہب اللدنیہ سیرت کی کتاب ہے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے وہ فرماتے میں نے پہلی کتابوں میں غور و فکر کیا، قرآن پاک اور سنت میں غور و فکر کر کے جو آپ کے صفاتی نام کو تلاش کیا ان کی تعداد 400 ہے، اور وہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر علامہ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب احکام القرآن، علامہ ابن عربی رحمہ اللہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا قول نقل فرمایا کہ صوفیہ کہتے ہیں اللہ کے 1000 نام ہیں صفاتی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں، صرف ہر ایک وصف مختلف ہیں، صفات مختلف ہیں۔ ان میں بعض نام وہ ہیں کہ جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ان صفات کا آپ کی ذات پہ غلبہ ہے، اور بعض نام وہ ہیں کہ وہ آپ اور اللہ کے درمیان مشترک صفات ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ لیکن آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جس چیز کو بھی منسوب کیا ہے نا، اس کے نام کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ دیکھیں آپ کے لیے والد کا نام عبد المطلب نے جو اپنے بیٹے عبداللہ کا نام رکھا نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہی ہے کہ ان کے تمام بیٹوں میں عبداللہ کا نام وہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور پیارے نبی کا جو نام رکھا وہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہے سچے خواب کے ذریعے۔ آپ کی طرف جتنے بھی نام منسوب ہیں، آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ان کا جو بیٹا آئے گا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو اللہ کا سچا بندہ بنانے کے لیے آئے گا، اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے آئے گا۔ آپ کی والدہ کا نام ہے آمینہ، آمینہ کا معنی ہے امن والی، اس میں پیغام ہے کہ یہ جو نبی دنیا میں آ رہے ہیں یہ ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام بن کے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام ہے شفا، شفا یعنی جو یہ دو دین لے کے آ رہے ہیں، اسی دین کے اندر اللہ کی تمام مخلوق کی ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ آپ کو جو وراثت میں باندھی ملی اس کا نام ہے برکت، ام ایمن اس کی کنیت ہے، یعنی کیا مطلب کہ یہ نبی بھی برکت والے، یہ جو دین امت کو دے رہے ہیں وہ دین بھی برکتوں والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے دودھ زیادہ پلایا اس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ، ان کے نام کا بھی انتخاب ہے۔ حلیمہ یہ حلم سے ہے بردباری، کہ یہ پیغمبر اپنی امت کو بردباری سکھانے کے لیے آئے۔ سعدیہ سعادت سے ہے کہ جو جو ان کے دین کو سینے سے لگائے گا، جو جو اس نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے گا، اللہ اسے دنیا کی بھی سعادت عطا فرمائیں گے، آخرت کی بھی سعادت عطا فرمائیں گے۔ تو نام آپ کا بڑا اعلیٰ، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے چند دن دودھ پلایا، ان کے بعد آپ کو دودھ پلایا صوبیہ نے، یہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھی، اور یہ قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو صوبیہ وہیں قریب تھی، وہ دوڑی دوڑی گئی اپنے مولا اپنے آقا ابو لہب کے پاس، اور جا کے کہنے لگی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا کیا۔ تو ابو لہب اتنا خوش ہوا، اس نے انگلی کے اشارے سے کہا جاؤ تو آزاد ہے، صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ پھر یہی ابو لہب ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔
ابو لہب کی وفات کے 1 سال بعد خواب میں دیکھتے ہیں، ابو لہب کو دیکھا، ابو لہب سے پوچھا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں نا، میں نے کوئی سکھ کا سانس نہیں لیا، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ ہاں وہ انگلی کے سرے کے برابر مجھے پانی دیا جاتا ہے، وہ بھی انگلی کا کنارہ اور سرا وہ ہے جس سے میں نے اشارہ کر کے صوبیہ باندی کو آزاد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں۔ اور ایک اور روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں خواب میں نے جب پوچھا تو ابو لہب نے کہا تکلیف ہی تکلیف ہے، صرف سوموار کے دن میرے اوپر عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور وجہ یہی کیونکہ سوموار میں پیارے نبی کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کی جس نے مجھے خوشخبری دی، اس خوشی میں نے اپنی باندی کو آزاد کیا، اس پر میرے سوموار کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ بہرکیف آمینہ کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی ہیں صوبیہ۔ اب صوبیہ اسلام قبول انہوں نے کیا یا نہیں کیا، اس میں علماء کا اختلاف، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے، ان کے لیے ہدیے اور تحفے بھیجتے۔ صوبیہ کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی وہ ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ حلیمہ سعدیہ پیارے نبی کی دائی ہیں، آپ کی دائی نہیں ہیں، آپ کی دائی کا نام ہے شفا، وہ پیارے نبی کو دودھ پلانے والی۔ اب حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے کی، اور عرب کے اندر دستور یہ تھا جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ کیوں بھیجتے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی دیہاتوں کی آب و ہوا صاف شفاف ہوتی، وہاں کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی، اور بنو سعد کا قبیلہ آب و ہوا کے صاف شفاف ہونے میں، اپنی زبان کی مٹھاس میں اور فصاحت و بلاغت میں سب سے اعلیٰ تھا۔ چنانچہ اس قبیلے کی عورتیں مکۃ المکرمہ آئیں بچوں کو لینے کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ خود اپنی زبان سے یہ واقعہ سناتی، کہتی قحط کا زمانہ تھا، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا، میں، میرا خامن اور میرا ایک دودھ پیتا بچہ، ہم گھر سے نکلے مکہ کے لیے بچہ لینے کے لیے، اور حال یہ ہے ساتھ ایک گدی ہے دبلی پتلی، اور ایک اونٹنی ہے لاغر قسم کی جس کے تھنوں میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں۔ حالات ایسے ہیں، نہ میری چھاتیوں میں دودھ ہے، نہ اونٹنی کے تھنوں میں دودھ ہے، دن بھی گزرتا ہے بھوک میں، رات بھی گزرتی بے چینی میں، حتیٰ کہ بچہ بھی بلبلا کے رو رو کے سو جاتا ہے، اسے بھی دودھ پلانے کے لیے چھاتیوں میں قطرہ نہیں۔ کہتی میں اور میرا خامد اور بچہ ہم بھی مکۃ المکرمہ آئے، چونکہ اونٹنی لاغر تھی، گدی لاغر تھی، ہم ذرا لیٹ پہنچے، اور میری ساتھ والی خواتین وہ مجھ سے پہلے پہنچی، ایک ایک گھر کے اندر پھریں اور انہوں نے امیروں کے بچے لے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی گئیں وہ خواتین، لیکن بچے کو دیکھتی، جب پوچھتی اس کے والد کون ہیں، بتایا جاتا وہ تو وفات پا چکے، یتیم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی کہ بچہ یتیم ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جس کو وہ یتیم سمجھ کے چھوڑ رہی ہیں وہی تو در یتیم ہے، جس کو وہ یتیم سمجھ کے چھوڑ رہی ہیں وہی تو یتیموں کا والی ہے، جسے وہ یتیم سمجھ کے چھوڑ رہی ہیں کہ اس کا والی کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس اپنے بندے کا تو میں والی ہوں، تمہیں والدین حق الخدمت دیتے ہیں، اپنے اس لاڈلے پیغمبر کا حق الخدمت دینے والا میں اللہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مخلوق پہ نظر ڈالی، لیکن جب بی بی حلیمہ سعدیہ آئے انہوں نے دیکھا مکے کے سارے گھروں سے بچے تو خواتین لے گئی، ایک ہی بچہ بچا ہے وہ بھی یتیم۔ اب حلیمہ سعدیہ اپنے خاوند کا نام تھا حارث، انہیں کہنے لگی میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں آؤں اور بغیر بچے کے واپس چلی جاؤں، میں اسی یتیم بچے کو گود میں لے لیتی ہوں۔ عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، مجھے اللہ سے امید ہے اسی بچے میں اللہ ہمارے لیے برکت رکھ دیں گے۔ اب یہاں غور فرمائیں، پہلی خواتین نے نظر اور طمع کی مخلوق پر کہ جن کے سر پہ سہارا ہے ان سے کچھ ملے گا، اور حلیمہ سعدیہ کی امید بنی اللہ پہ۔ یہاں سے مسئلہ سمجھ آیا وہ جو حدیث قدسی بتاتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند حسن ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میرے بندے کا جیسا مجھ سے گمان ہوتا ہے میں ویسا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ پہلی خواتین کی نظر مخلوق پہ تھی، ان کا معاملہ اسی طرح بنا، اور بی بی حلیمہ سعدیہ کی امید اللہ پر تھی تو اللہ نے اسے کیسا نوازا ابھی آپ اسے سماعت فرمائیں گے۔
چنانچہ حلیمہ سعدیہ کہتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئی، آپ آرام فرما رہے تھے ایک نورانی چادر کے اندر۔ میں نے جو آپ کے چہرے کو کھولا، نورانی چہرہ تھا، آپ سو رہے تھے، میں نے آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ قربان جائیں حلیمہ سعدیہ کی شان پر۔ اور یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ وہ پیارے حلیمہ سعدیہ کے ہونٹ جو پیارے نبی کی پیشانی پہ لگ رہے ہیں۔ پھر حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا، جو ہی میں نے گود میں لیا وہ چھاتیاں جن میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، سینے سے جو ہی لگایا پیارے نبی کی برکات ابھی شروع ہو گئی، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ میں نے اپنی دائیں چھاتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو بائیں چھاتی سے بھی دودھ پلاؤں، لیکن جو ہی میں نے بائیں چھاتی کی طرف آپ کا منہ کرنا چاہا تو آپ نے اپنے ہونٹ بند کر لیے اور رخ انور پھیر لیا اور یہ پیغام دے دیا کہ میں تو دنیا میں اللہ کی مخلوق کو حق دلانے آیا ہوں، کسی کے حق پہ قبضہ کرنے نہیں آیا۔ یہ بائیں چھاتی میرے بھائی، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا دودھ پیتا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دائیں چھاتی سے پی لی ہے، اب بائیں چھاتی میرے بھائی عبداللہ کا حق ہے، میں تو بھائیوں کو حق دلانے آیا ہوں، کسی کے حق پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمر میں بھی اپنی امت کو عدل و انصاف کا پیغام دیا کہ میں تو امت کو عدل و انصاف کا پیغام دینے آیا ہوں، اور میرا پیغام تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی حق پہ ہے، حق پہ ہوتے ہوئے وہ اپنے جھگڑے کو چھوڑ دے، میں اللہ کا پاک پیغمبر درمیان جنت میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو میں تو امت کو عدل کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو لے کے اپنے خاوند کے پاس آئی، وہ ہماری اونٹنی جس کے تھنوں کے اندر ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے خاوند کی حیرت کی انتہا نہ رہی، انہوں نے دودھ دھویا۔ آج بڑے دنوں بعد میں نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، میرے خاوند نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، میرے بیٹے عبداللہ نے بھی پیٹ بھر کے میری چھاتیوں سے دودھ پیا۔ تو میرے خاوند کہنے لگے حلیمہ تو بڑا ہی بابرکت بچہ لے کے آ گئی۔ یہ پیارے نبی کی برکات ہیں جو حلیمہ سعدیہ نے لی تو اللہ کی خیر کے دروازے کھل گئے۔ اب حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں ہم 3 دن مکہ کے اندر ہم نے قیام کیا۔ وہ میرے سے پہلے جو عورتیں آئی تھیں وہ بچے لے کے روانہ ہو چکی تھیں۔ جب ہم مکہ سے روانہ ہونے لگے، وہی میری لاغر دبلی پتلی اونٹنی پیارے نبی جو اس پہ سوار ہوئے تو اس کے اندر جان آ گئی، اس کے اندر طاقت آ گئی۔ اب جب ہم مکہ سے روانہ ہوئے، حالانکہ وہ خواتین پہلے نکل چکی تھی، لیکن ہم ان کو کراس جب کرنے لگے تو وہ عورتیں حیران ہو کے پوچھنے لگیں حلیمہ یہ اونٹنی وہی نہیں ہے جس پہ آئی تھی تم؟ تو میں نے کہا وہی ہے۔ کہتے اسے کیا ہو گیا، یہ تو وہ نہیں لگ رہی، بڑی توانا اور تندرست ہے، اب تو اس کی چال ہی بدل گئی۔ اور حلیمہ تمہارے بھی اطوار بدلے ہوئے، تمہارے چہرے پہ رونق ہی بڑی عجیب ہے۔ تو حلیمہ نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے خاوند کا کمال نہیں، اس اونٹنی کا کمال نہیں، میری گود میں جو بچہ ہے یہ سارے کمال اس بچے کے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں ہم گھر میں پہنچے، میرے پاس بکریاں بھی تھیں، چونکہ ہمارے علاقے میں قحط تھا، اس قحط کی وجہ سے بکریوں کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، لیکن اب حالات بدل گئے۔ اب بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں، واپس آتی پیٹ بھی بھرا ہوا اور دودھ سے تھن بھرے ہوئے، ہمارے گھر کے برتن سارے دودھ سے بھر گئے۔ یہ میرے اس بچے کا کمال ہے، اس بچے کی برکات ہے۔ اب جب بنو سعد قبیلے میں شور و غل برپا ہوا نا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بڑا دودھ دیتی، تو باقی عورتوں نے بھی اپنے چرواہوں سے کہا تم بھی وہیں جا کے بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی۔ انہوں نے یہ سمجھا چراگاہ بدل گئی، انہیں کیا پتا تھا ان کے گھر میں آنے والا مہمان بڑا نرالا ہے، چنانچہ وہ بھی جا کے وہاں بکریاں چراتے۔ اب جب ان کی بکریاں واپس آتی تو پیڑ ساتھ ملا ہوا چپکا ہوا، بکریاں سیر نہیں، لیکن جب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں آتی پیڑ بھی بھرا ہوا اور تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا۔ اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آپ میرے دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھے، خدا کی قسم آپ نے کبھی بھی اوپر پیشاب نہیں کیا، کبھی بھی مجھے تنگ نہیں کیا، آپ جب سے آئے تو میری تنگیاں ساری ختم ہو گئی۔ اب 2 سال جب پورے ہوئے، حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ مکرمہ واپس آئی۔
بچے کی برکات بڑی تھی، تو بی بی آمینہ سے اصرار کرنے لگی، منت کرنے لگی، کچھ دیر کے لیے یہ بچہ مزید مجھے دے دیا جائے۔ مکہ میں بھی وبا تھی، بی بی آمینہ مان گئی، تو آپ بچے کو لے کے واپس آئی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی، آپ نے اپنی بیٹیوں کو، حلیمہ سعدیہ کی 2 بیٹیاں تھیں، گویا پیارے نبی کی 2 رضائی بہنیں، ایک کا نام تھا انیسہ بنت حارث اور ایک کا نام تھا جدامہ، انہی کو شیمہ کہتے ہیں، جو پیارے نبی کو لوریاں دیا کرتی تھی، اور پیارے نبی کی رضائی والد کا نام ہے حارث۔ تو آپ نے اپنی بیٹی شیمہ کو کہا ہوا تھا اس بچے کو کبھی دور لے کے نہیں جانا، لیکن ایک دن ایسا ہوا، شیمہ کھلاتی کھلاتی اپنے اس بھائی کو دور لوریاں دیتے دے کے چلی گئی۔ حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا کہ وہ تو پیارے نبی کو لے کے دور چلی گئی، تو حلیمہ سعدیہ نے دوڑ لگائی اور جا کے شیمہ پہ غصے ہوئی، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا دور لے کے نہیں جانا، سورج کی کرنوں سے تکلیف پہنچے گی۔ تو شیمہ کہنے لگی، پیاری اماں، ہم جب سے آئیں آپ کہتے ہیں سورج کی گرمی پہنچے گی، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہوا، جب سے آئے ہیں جو ہم چلتے ہیں آسمان کا بادل سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 4 سال، آپ نے اصرار کیا، آپ کے رضائی بھائی بکریاں چرانے جاتے تھے، حلیمہ آپ کو کبھی نہیں بیچتی تھی، یوں آپ سے محبت کرتی تھی، آپ نے اصرار کیا، اماں جان میں بھی بکریاں چرانے جانا چاہتا ہوں، تو آپ مان گئیں، اپنے بیٹے کو تیار کیا اور بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا۔ لیکن وہ بھائی آپ کا جو عبداللہ بھائی تھا نا، بڑا پریشان دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا اپنی امی اور ابو کو کہ میرے بھائی کو 2 سفید لباس پوش آدمی آئے، میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے، انہوں نے ان کو زمین پہ لٹا کے ان کا پیٹ چیر دیا۔ اب حلیمہ تو ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ان کے والد کے، ان کے خامند کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، دوڑ لگائی، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ خوفزدہ کھڑے، سینے سے آ کے حلیمہ سعدیہ نے چپکا لیا۔ یہ وہ پہلا موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ شق صدر آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا، ایک 4 سال کی عمر میں، ایک 10 سال کی عمر میں، ایک جب آپ پر پہلی وحی نازل ہونی تھی اس سے پہلے 40 سال کی عمر میں، اور ایک جب آپ نے معراج کا سفر کرنا تھا اس سے پہلے آپ کا شق صدر ہوا۔ اب شق صدر کہتے کسے؟ شق کا معنی ہے چیرنا اور صدر کا معنی ہے سینہ، یعنی 4 مرتبہ آپ کے سینہ مبارک کو چیرا گیا۔ یہاں یہ جو 2 ہڈیاں سینے کی ہے، اس کی درمیان جو جگہ نرم ہے، اس جگہ سے لے کے آپ کی ناف تک آپ کے سینے مبارک کو چیرا گیا۔ اب بعض لوگ جو عقل پرست ہیں نا، ہر چیز کو عقل پہ پرکھتے ہیں، وہ شق صدر کی اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی شق صدر سے مراد ہے شرع صدر، کہ آپ کا سینہ اللہ نے کھول دیا۔ نہیں، شق صدر پیارے نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے کرنے سے اللہ کی مخلوق عاجز اور بے بس ہو۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی آپ کے سینے پر اس صلائی کے نشان کا مشاہدہ کیا۔ تو یہ 4 مرتبہ آپ کے سینہ مبارک کو یوں چیرا گیا ہے۔ پہلے 4 سال کی عمر میں 2 فرشتے آئے، جبرائیل امی علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ان کے پاس سونے کا تشت ہے، اس کے اندر برف ہے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چیرا، اس کے اندر سے دل نکالا، دل کو چیر کر اس کے اندر سے ایک سیاہ نقطہ نکال کے پھینک دیا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، یہ معصیت والا حصہ ہے، اس کو نکال دو۔ پھر پیارے نبی کے اس دل مبارک کو انہوں نے برف کے ساتھ دھویا۔ اب یہ جو برف کے ساتھ دھویا ہے نا، برف کے اندر بھی خاصیت ہے گناہوں کی گرمائش کو ختم کرنے کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے، برف سے اور ٹھنڈک سے، یعنی برف سے میرے گناہوں کو دھو دے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس دل مبارک کو برف سے بھی دھویا، پانی سے دھویا، پھر اپنی جگہ پہ رکھ کے آپ کے سینہ مبارک کو سلائی کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ کہتے ہیں یہ جو 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک دھویا گیا تو اس کے اندر سے گناہ کے مادے کو نکال دیا گیا، اس کے اندر سے شیطان کے حصے کو نکال دیا گیا۔ پھر 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیرا گیا،
اس موقع پر آپ کا جو شق صدر ہوا اس کی حکمت علماء بیان فرماتے ہیں، چونکہ یہ عمر وہ ہوتی ہے جس میں بچے کا ذہن کھیل کود کی طرف زیادہ جاتا ہے، تو اس وقت آپ کے دل مبارک کو چیر کر جو کھیل کود کے جذبات تھے اس کو نکال کے رکھ دیا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ بچوں کی طرح نہیں تھے، جب بچے کھیلتے تھے نا تو آپ بھی بچوں کو منع کرتے تھے کہ ہم کھیلنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، کھیلنا ہمارا مقصد نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ کا جب شق صدر ہوا وہ وحی پہلی نازل ہونے سے پہلے ہوا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے تاکہ اب جو وحی کا ایک بوجھ آپ کے سر پہ ڈالا جانا، شق صدر کر کے اس کو اتنی طاقت دے دی گئی تاکہ آپ اللہ کی وحی اور اللہ کے راز کا بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھ سکیں۔ پھر چوتھی مرتبہ جب آپ نے معراج پہ جانا تھا، اب معراج پہ جا کے عرش معلی تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ کرنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو یہ سارے کے لیے ایک بڑی ہمت اور طاقت چاہیے۔ اس وقت شق صدر کر کے آپ کے دل کے اندر وہ ہمت اور طاقت رکھی گئی تاکہ آپ اللہ کی آیات کا بھی مشاہدہ کر سکیں، اللہ کے عجائب کا بھی مشاہدہ کر سکیں اور اپنے رب کا دیدار بھی کر سکیں۔